اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سیرہ تربیتی انبیاء کے عنوان سے جاری تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی داستان بیان کر رہے تھے اور تقریباً آخری مراحل میں ہے، اور آخری مرحلے کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ عرض کیا تھا کہ پوری کائنات ذی شعور ہے اور ہر شے کا شعور اپنی سطح کے اعتبار سے ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے کائنات کے شعور کو اسی کے ساتھ مقایسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا زمین کے اندر شعور ہے، سمجھتے ہیں شاید جتنا انسان کے اندر فہم و فراست ہے، عقل اور شعور ہے، اتنا ہی زمین کے اندر ہونا چاہیے۔ نہ، زمین کا شعور اپنے اعتبار سے ہے، انسان کا شعور اپنے اعتبار سے، حتیٰ کہ یہ جو جنات کے لیے ہے قرآن نے ذکر بھی کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ بھی عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، یعنی مرحلہ تکامل تک جانے کے لیے ان کو بھی انبیاء کی ضرورت ہے، شریعت کی ضرورت ہے، ہادیان برحق کی ضرورت ہے۔ اور جنات کے حوالے سے دو بحثیں ہیں، ایک یہ کہ یہ مکلف ہیں، جس طرح انسان مکلف ہے یہ بھی مکلف ہیں۔ وہ تکلیف کے لیے اور مکلف ہونے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ عقل۔ عقل ایک حقیقت مشککہ ہے، ذی مراتب ہے۔ وہاں پہ پھر یہ چیز ذہن میں نہ آئے کہ جتنی توانائی عقل کی انسان کے پاس ہے اتنی ہی جنات کے پاس ہے۔ لہذا دو باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی عقل کے جنات کے پاس عقل نہیں ہے اور کبھی کہتے ہیں مکلف ہے۔ یہ دونوں باتیں کیسے قابل جمع ہوں؟ مکلف ہیں پس عقل کی ضرورت ہے، کیونکہ تکلیف کے لیے عقل ضروری ہے، بنیادی شرط ہی عقل کا ہونا ہے، پس اعتبار سے ان کے پاس عقل ہے۔ اور جب بات سے عصمت کو بیان کرتے ہیں باب عقائد میں تو کہتے ہیں کہ جنات کے اندر وہ عقل نہیں ہے جس عقل کے سائے میں وہ عصمت پہ فائز ہو سکیں، فقط قوہ خیال تک باقی رہتے ہیں۔ اب یہ چیزیں آپس میں کیسے قابل جمع ہوں؟ یہی ہے کہ عقل وہ جو تکلیف ساز ہوتی ہے وہ مرتبہ ضعیف ہے عقل کا، اور وہ عقل جو عصمت پہ کسی مخلوق کو لے کے جاتی ہے وہ مرتبہ بالاتر ہے۔ اور اس کا نمونہ اگر مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہیں، آپ نے دیکھا ہے بچوں میں جب 15 سال کا ہو جاتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے نا لڑکا، 9 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ اس بلوغ کے لیے جو عقل چاہیے ہے وہ بچے کے پاس بھی ہے اور وہ لڑکی کے پاس بھی ہے، اس لیے بالغ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک عقل بالاتر ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں رشد کہا جاتا ہے، کہ اگر رشید ہو جائے تو رشید کے لیے ولایت ساقط ہو جاتی ہے باپ کی۔ وہ رشید کیا ہے؟ مرتبہ بالاتر ہے عقل کا۔ وہ مرتبہ بالاتر پہلی سیڑھی بنتا ہے مقام عصمت تک جانے کے لیے۔ البتہ وہ ضروری نہیں ہے وہ 18 سال میں آئے، 10 سال میں آئے، 15 سال میں آئے، ممکن ہے 4 سال میں آ جائے۔ وہ عقل جو رشد اور عصمت کا سبب بنتی ہے اس کے لیے کوئی سن کی قید نہیں ہے، لیکن وہ عقل جو تکلیف ساز ہوتا ہے اس کے لیے سن معتبر ہے، کہ لڑکا ہو تو 15 سال کا، اگر لڑکی ہے تو 9 سال کی۔ بس عقل کے مراتب ہیں، عقل کے مراتب میں ضعیف ترین مرتبہ وہ جنات کے اندر موجود ہے، اس لیے مکلف ہیں۔ لیکن جنات کے اندر آپ دیکھیں کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، امام بھی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ جبکہ قرآن کا یہ قاعدہ مسلم ہے کہ لو جعلناہ رجلا، معذرت، لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، سنخیت قانون الہی، کہ لوگ کہتے تھے کہ ملک اور فرشتہ ہماری ہدایت کے لیے کیوں نہیں آتا ہے؟ خداوند عالم نے کہا کہ مطمئن رہو، اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجیں گے تو سب سے پہلے لباس رجولیت پہنائیں گے، تمہارے ساتھ سنخیت ہو، اس کے مشترکات ہوں،
اس کو لباس رجولیت پہنا کر تمہارے اندر بھیجیں گے. یعنی فرشتہ فرشتہ رہے اور انسان انسان رہے. فرشتہ ہادی نہیں بن سکتا انسان کے لیے. پس انسان کے لیے ہادی کون ہوگا؟ کہ جس کے مشترکات انسان سے ملتے ہوں. اگر یہ قانون مسلم ہے تکلیف کے لیے تو پھر جنات کے لیے نبی جن ہونا چاہیے، جنات کے لیے رسول کو جن ہونا چاہیے، اور جنات کے لیے امام کو جن ہی ہونا چاہیے. لیکن جنات میں نہ نبوت ہے، نہ رسالت ہے، نہ امامت ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ وہاں پہ ٹوٹ کیوں جاتا ہے؟ نہ قاعدہ نہیں ٹوٹتا ہے، قاعدہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ سنخیت چاہیے ہے، اس کے مشترکات انسان سے ملتے ہوں، اور انہی مشترکات کے ملتے ہوئے وہ آ کر آپ کی ہدایت کے لیے خداوند عالم اس کو معین کرے. وہ سوتا ہو، اس کو بھوک لگتی ہو، زخم ہوتا ہو، مشکلات کا شکار ہوتا ہو، آپ کے دکھ درد میں شریک ہو، تب تو آپ کو ہدایت کر سکتا ہے. لیکن وہ کمپیوٹر بن کے آئے تو اس کو کیا پتا کہ انسان کی مشکلات کیا ہوتی ہیں، انسان کا درد کیا ہے. خوب اگر یہی ہے قاعدہ سنخیت اور مشارکت اور تشابہ تو پھر جنات میں کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت و امامت یہ عصمت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے. یعنی نبی حتماً معصوم ہوگا، رسول حتماً معصوم ہوگا، اور امام حتماً معصوم ہوگا. عصمت کا معنی یہ ہے کہ جس کی ساری زندگی عقل کے سائے میں گزرے گی. کیونکہ عصمت کا معنی ہی یہی ہے کہ پہلے بھی شاید نہیں معلوم مناسبت سے عرض کیا یا نہیں کیا، عصمت ایک علم حضوری ہے جو عقل کے سائے میں آگے بڑھتی ہے. اور جہاں عصمت عقل کے سائے میں آگے بڑھتی ہے تو عصمت کے لیے عقل کا وہ درجہ بالا چاہیے کہ جس کے سائے میں عصمت کو وہ معصوم اپنا سکے اور معصوم بن کر معاشرہ انسانی کے اندر زندگی بسر کر سکے. چھوٹا سا نمونہ اگر عرض کرنا چاہیں تو اس میں یہ ہے، دیکھیں یہ بار بار مثال تکرار بھی ہوئی ہے. بس اوقات انسان کی زندگی خیالات کے تابع ہوتی ہے، عقل کے تابع نہیں ہوتی. عقل کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے، خیال کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہماری زندگی ہمیشہ خیال کے تابع ہوتی ہے، عقل کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، عقل کی نہیں سنتے ہیں. معروف مثال مثلا یہی برادران ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ یہیں میں اگر دو دوست آپس میں بیٹھے ہو، ایک مر جائے، رات کی تاریکی ہو، اور رات کی تاریکی میں اس سے کہیں بھائی ساری رات اسی مردے کے پاس گزارنا ہے، وہ وہاں پہ کوئی تیار نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہو رہا ہے؟ وہ یہاں پہ دیکھیں قوت خیال اور قوت عقل آپس میں جنگ و جدال میں. عقل کیا کہتی ہے کہ یہ بے جان ہے، یہ حرکت نہیں کرتا ہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ اگر نقصان پہنچا سکتا ہوتا تو اس وقت ہوتا جب یہ چل پھر رہا تھا. لیکن خیال کیا کہتی ہے؟ قوت خیال کہتی ہے ہاں خبردار، بہت خطرناک چیز ہے، کھا جائے گا آپ کو یہ. اور ہوتا کیا ہے؟ ہم خیال کے تابع ہوتے ہیں، عقل کی نہیں سنتے ہیں. اسی لیے جو خیال کے تابع ہوتا ہے کبھی مقام عصمت میں فائز نہیں ہو سکتا ہے. مقام عصمت پہ فائز وہی ہوتا ہے جس کی زندگی ہمیشہ عقل کے تابع ہوتی ہے. اور تخلیق جنات میں یہ عنصر رکھا گیا ہے کہ جن قوت خیال سے اوپر نہیں آتا. یعنی آخری تیر جو مارے گا یہ قوت خیال تک باقی رہتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے مرحلہ عقل میں نہیں آتے. ہو جب تک مرحلہ عقل میں نہیں آئیں گے عصمت کبھی بھی ان کے اندر نہیں آ سکتی. خود جب عصمت نہیں آ جائے گی نبوت و رسالت و امامت یہ مراتب بھی نہیں آئیں گے. چونکہ نبوت و رسالت و امامت یہ عصمت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اور عصمت عقل کے سائے میں آتی ہے اور یہ عقل سے بھی بہرا ہیں، اس لیے ان کے اندر ان مناسب الہی میں سے کوئی منصب نہیں ہوتا. خوب ادھر سے پلٹ کر سوال کریں کیسے مکلف بن گئے؟ کہ وہ عقل ضعیف ہے. جس عقل ضعیف کی بنیاد پہ ان کو مکلف بنا دیا جاتا ہے. جیسا کہ مثال عرض کی کہ 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کا لڑکا کبھی مکلف ہو جاتا ہے، لیکن عقل بمعنی رشد اور عقل بمعنی قوت کاملہ ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. اچھے برے کی تمیز نہیں کر پاتے ہیں. 9 سال کی بچی ہو بالغ ہو جاتی ہے لیکن اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے اس کے اندر نہیں ہے. اچھے برے کی تمیز کرنے کے لیے عقل کی منزل بالا کی ضرورت ہے. عقل مرتبہ بالا میں اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ مقام رشد کی طرف یا مقام عصمت کی طرف گامزن ہو سکے. پس عقل اور شعور یہ کیا ہے؟ حقیقت مشککہ ہے، ذی مراتب ہے. یا لہذا یہ نہ ہو کہ زمین کے اندر بھی شعور ہے، انسان کے اندر بھی شعور ہے، دونوں کا شعور برابر
نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی سطح فکری کے مطابق عقل و شعور سے بہرہ مند ہے۔ مثلا فرض کریں آغا وحید بھی طالب علم ہے، آغا خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی طالب علم ہے، امام خمینی بھی طالب علم ہے، اور ہم بھی طالب علم ہیں، اور وہ جو آج حوزے میں داخل ہوا ہے وہ بھی طالب علم ہے۔ خود طالب علمی میں سب شریک ہیں، لیکن آغا خوئی کہاں اور آج کا بچہ جو حوزے میں آیا یہ کیا؟ پس طالب علمی عنوان میں سب شریک ہیں، لیکن سطح علمی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پس عقل اور شعور میں سب شریک ہیں، لیکن سطح فکری اور سطح شعور میں کائنات کا ہر ذرہ دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ مقدمہ اس لیے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 96 میں یہ قانون ذکر کیا ہے کہ پوری کائنات شعور رکھتی ہے، اور انسان کے اعمال اس کائنات میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں، اور اس تاثیر کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ آگہی بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، فہم و فراست بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے کائنات پہ جب انسان چلتا ہے تو دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی فاسق و فاجر حرکت کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی مومن و صالح آدمی زمین کے اوپر حرکت کرتا ہے۔ اور یہ روایات کا مضمون ہے کہ جب فاسق و فاجر حرکت کرتا ہے زمین شکایت کرتی ہے، زمین کبھی کبھی گریہ کرتی ہے، آسمان فاسق فاجر کو دیکھ کے گریہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس فاسق و فاجر کے لیے میں اپنی نعمات کو نازل کروں۔ اور یہیں سے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ شاکی بنتے ہیں، یا ان کا جو گریہ ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ انسان کا گریہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ دل پسیجتا ہے انسان کا، دل کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ گرمی آہستہ آہستہ آنکھوں کے ذریعے سے باہر آتی ہے، اور اس تپش کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ انسان کیا کہتا ہے کہ یہ گریہ کر رہا ہے۔ پس انسان میں گریہ کرنا یہ الگ اس کی علامت ہے۔ وہ زمین گریہ کرتی تو اس کا معنی کیا ہے؟ زمین جب گریہ کرتی ہے اپنی نعمتوں کو روک لیتی ہے۔ آسمان کا گریہ مراد کیا ہے؟ اپنی نعمتوں کو روک لینا، اور یہ قرآن نے ذکر کیا ہے قانون کے طور پہ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ شہر نشین لوگ اہل مدینہ، یعنی جو امتوں کی صورت میں، اجتماع کی صورت میں، معاشرے کی صورت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر یہ کیا کرتے؟ لو، کاش، اگر آمنو، ایمان کے ساتھ متصف ہوتے، یعنی مرحلہ ایمان میں آ جاتے، واتقوا، اور عمل صالح بھی انجام دیتے، تقوی بھی اختیار کرتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یعنی اگر ایمان اور تقوی یہ اختیار کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا کہ آسمان اور زمین کی برکات ہم ان کے لیے ظاہر کر دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر زمین و آسمان کی برکات رک گئی ہیں تو اس میں مؤثر کون ہے؟ انسانی اعمال، امتوں کی کارستانیاں، اجتماعی گناہ۔ یہ اجتماعی گناہ باعث بنتے ہیں کہ زمین و آسمان اپنی برکات کو روک لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے بعد میں؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے ایمان و تقوی کی بجائے کیا کیا؟ نعمات الہی کی تکذیب کی۔ تو ہم نے پھر کیا کیا؟ کہا ہم نے چھوڑ دیا ان کو، کہا نہ، ایک حد تک مہلت دیتا ہے خدا، لیکن جب حد نصاب سے گزر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ انہوں نے اعمال انجام دی، اعمال کے نتیجے میں ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کیا کیا؟ آہستہ آہستہ ان کو نابودی اور ہلاکت کے دہانے پہ جا پہنچایا۔ پس قانون یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں اپنے اعمال، کردار اور رفتار کے سائے میں مؤثر ہے، اور کائنات تاثیر پذیر ہے۔ عمل صالح انجام دیں گے، اس کائنات کا عکس العمل کچھ اور ہوگا۔ اگر اعمال سیئہ انجام دیے، اس کا عکس العمل کچھ اور ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان میں جو برکات، جو قحط سالی، جو سیلاب، جو زلزلے آفتوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اس میں انسانی اعمال مؤثر ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے، چونکہ بعض طلبگی ہے، اعمال انسانی مقتضی کی حد تک ہیں، علت تامہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جب بھی قحط پڑے گا، سیلاب آئے گا، زلزلہ آئے گا تو حتماً اس کی علت تامہ کیا ہے؟ انسان کے برے اعمال۔ نہ، کبھی کبھی اولیاء الہی ہوتے ہیں، امتحان کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو
عذاب ہوتا ہے الہی کہ جس میں قومیں نابود ہو جاتی ہیں، وہ یقیناً انسانی اور امتوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. یعنی امتیں جب نابود ہوتی ہیں ان پہ عذاب آتا ہے، اور جس عذاب کی وجہ سے ان کی جڑیں تک نابود ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو یہ انجام دیتے ہیں. برعکس اگر آپ نے اعمال حسنہ انجام دیے، ایمان کی دولت ایک کلچر بن کر ایک معاشرے کے اندر یہ نعم الہی ظاہر ہوں گی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین و آسمان رش کرتے ہیں، اپنے اوپر چلنے والوں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے اعلان رضایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی رضایت کو اور اپنی رضامندی کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ میرے اوپر جو چلنے والا ہے یہ کیسا الہی انسان ہے. یہ جمادات کی دنیا ہے، ظاہر سی بات ہے زمین و آسمان جمادات ہیں. نباتات کی دنیا لے لیں، نباتات بھی ایسے ہی ہیں. وہ نباتات بھی اس حد تک شعور رکھتے ہیں کہ اگر وہ لقمہ کسی فاسق و فاجر کا بنتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، اور اگر کسی مومن اور اعمال صالح انجام دینے والے انسان کے عضو بدن کا حصہ بنتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رضایت مندی کا اعلان کرتے ہیں. حیوانات بھی اسی طرح ہیں. حیوانات بھی البتہ وہ امتحان الہی ہے ہر ایک کا، لیکن خصوصاً جتنے بھی حلال جانور ہیں جب یہ نیک انسانوں کے جسم کا حصہ بنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن برعکس اگر کسی فاسق و فاجر کا لقمہ بنتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں. البتہ زبان حال سے عالم تکوین میں تشریعی مقامات الگ ہیں، اس سے مراد نہیں ہے. اسی لیے ایک داستان بھی ہے معروف، شاید سنی ہو. امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. امام محفل میں تشریف فرما تھے، اور وہ جو داستان، البتہ اس کا تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو داستان ہے زامن آہو وہ بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں اب واقعیت ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم بار کہ اس کو. لیکن یہ ملتا ہے امام علیہ السلام کے پاس ایک ہرن آیا، امام نے دست شفقت پھیرا اور وہ امام سے لپک کر بیٹھا رہا، اور امام نے جب اس کو آزاد کیا جانے لگا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. تو امام نے پھر دست شفقت پھیرا اور آزاد کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو کہہ رہا تھا کہ یہ آیا ہے اور اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر دست شفقت کے ساتھ اپنے وجود کا مجھے حصہ بنا لیں تو اس سے زیادہ میرے لیے کوئی سعادت مندی کی بالاتر نہیں ہے کوئی خواہش، کہ یعنی زیب شرعی ہوں، زیب شرعی ہونے کے بعد میں آپ کے جسم کا حصہ بن جاؤں. تو امام علیہ السلام نے دست شفقت پھیر کے کہا کہ نہ، ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں، آپ چلے جاؤ. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ زبان حال کو سمجھنے کے لیے ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، جو کائنات کی زبان کو جانتا ہو اور کائنات کو مرحلہ تکامل تک پہنچا سکے. بس قانون الہی ہے کہ اگر انسان تقوی اور ایمان کو اپنا مشغلہ بنا لے، زمین و آسمان اپنی برکتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. لہذا مہدویت کا جو تصور ہے کہ امام جب آئیں گے تو پوری کی پوری نعمتیں زمین اور آسمان اپنی اگل دیں گے. کیوں اگل دیں گے؟ معجزے سے یہ کام نہیں ہونا ہے. امام علیہ السلام کے زمانے میں آئین الہی اس حد تک نافذ ہوگا، عام ہوگا قانون الہی اور حکم الہی، قانون الہی، کہ پوری بشریت جب اس پہ عمل پیرا ہوگی تو کیا ہوگا؟ قانون الہی عملی جامہ پہنے گا کہ ایمان اور تقوی اپنے عروج پہ ہوگا، زمین و آسمان کی برکات بھی اپنے عروج پہ ہوں گی. لہذا زمین اپنی نعمات کو اگل دے گی، آسمان اپنی برکات کو نازل کرنا شروع کر دے گا، نعمتوں کی فراوانی ہوگی، مستحق کوئی نہیں ملے گا. ہر انسان اپنے واجبات کو انجام دینے کے لیے ہر ایک کے پاس جائے گا، لے لو. سامنے والا کہے گا نہ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حتیٰ خمس، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ اتنے فراوان ہوں گے، پڑے ہوں گے، اور کوئی اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. رشد اور معرفت اتنی انسان کی بڑھ جائے گی، کوئی بھی لینے کے لیے، قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ شریعت جب اپنے پیرائے میں نافذ ہوگی اس کے بعد یہی رہتی دنیا بیشت بن جائے گی، اور یہ قانون الہی ہے. برعکس اگر اعمال سیئہ ہوں اور ایمان کی جگہ تکذیب آ جائے، پھر زمین و آسمان اپنی نعمتیں روک لیتی ہے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں، اگر اشتباہ نہ کروں، ایک خوبصورت مثال ذکر کی ہے اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے. کہا کہ فرض کریں کہ ایک گائے ہے
یا بھینس وہ انسان کے لیے نعمت بنتی ہے، اور گائے اور بھینس کا انسان دودھ دوہنے کے بعد دودھ سے استفادہ کرتا ہے، اس سے مکھن نکالتا ہے، لسی بنتی ہے، نہ جانے کتنی کتنی چیزیں اس سے نکل رہی ہوتی ہیں جو انسانی زندگی میں مفید ہوتی ہیں۔ کہا کہ آپ اس گائے بھینس سے اگر دودھ کا استفادہ کرنا چاہتے ہیں، دودھ دوہنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ وہ قانون عقلی ہے کہ آپ پہلے نوازش کریں، اس کو چارہ ڈالیں، محبت سے پیش آئیں، اور محبت سے پیش آنے کے بعد جب آپ دست سے شفقت پھیریں گے آہستہ آہستہ وہ اپنا دودھ دینا شروع کر دے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر آپ جائیں دودھ دوہنے کے لیے، ہاتھ میں لاٹھی ہو اور پیٹنا شروع کر دیں، اس کو مارنا شروع کر دیں، دودھ دے گی؟ کبھی نہیں دے گی۔ وہ کہا کہ یہ کائنات کو ایسے سمجھو جیسے گائے بھینس ہے، خداوند عالم نے آپ کی زندگی کو آبے کے بڑھانے کے لیے ان کو معمور کیا ہوا ہے کہ اپنی نعمتیں آپ کو دیں گی، اور ان سے نعمتیں لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہ دست شفقت کی ضرورت ہے۔ اسی دست شفقت کا نام کیا ہے؟ ایمان اور تقوی ہے۔ اگر ایمان اور تقوی اختیار نہ کیا تو یہ زمین و آسمان اپنی نعمتیں روک لیں گے۔ یہ ایک قانون۔ اب یہیں سے یہ قانون قوم لوط میں آیا۔ کیا کیا؟ کہا کہ جب فطرت انسانی سے گرے اور ایسا شنیع ترین عمل انجام دیا انہوں نے اپنے اندر، اور اس شنیع ترین عمل کا نتیجہ کیا نکلا؟ سورہ مبارکہ ہے عنکبوت آیت نمبر 30۔ پہلے مطلب بیان ہو چکا ہے، صرف اشارے کی حد تک۔ عرض کیا تھا کہ کسی نبی نے ابتدائی طور پر کسی قوم کی نابودی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، نفرین بھی نہیں کی ہے، اور کسی کو ابتدائی طور پہ کسی نبی نے نابود ہونے کی بد دعا نہیں دی ہے۔ وہ قوم لوط نے کیا کیا؟ جو ان کے اعمال تھے، اعمال کے نتیجے میں زمین و آسمان نے گریہ کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں زمین و آسمان نے شکایت کی اللہ کی بارگاہ میں۔ خداوند عالم نے حکم دیا زمین و آسمان کو کہ اب اس کے بعد ان کو زندہ نہیں رہنے دو، اس قوم کو۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان شعور رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان کے اوپر جب انسان عمل شنیع انجام دیتا ہے تو پوری کائنات اذیت میں ہوتی ہے۔ فقط یہ انسان اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا، بلکہ پوری کائنات کے اندر مؤثر ثابت ہوتا ہے اور پوری کائنات کے نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، وہ ہم جنس پرستی، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کائنات کے نظام کو تم نے بدل دیا ہے، راستہ اور سبیل کاٹ دی ہے۔ راستہ اور سبیل کاٹ دی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نسل انسانی کو تم نے نابود کر دیا ہے۔ جس نسل انسانی کو آگے بڑھنا تھا، اور وہ آگے ایسے ہی بڑھتی ہے کہ جہاں پہ آئین الہی کے سائے میں مرد و زن آپس میں رابطہ ازدواجی برقرار کریں، اور قانون الہی کے سائے میں تولید نسل و نسل انسانی آگے بڑھے گی۔ لیکن جب قانون الہی کو چھوڑ دیں گے اور مرد مرد کے ساتھ، خاتون خاتون کے ساتھ رہے گی تو کیا ہے؟ تقطعون السبیل، نسل انسانی کو تم نے کاٹ دیا۔ خود جب نسل انسانی کو کاٹ دو گے تو پھر ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ یہ کہ یہی تمہارے اعمال آہستہ آہستہ باعث بنیں گے کہ یہ زمین و آسمان اس دھرتی کے اوپر چلنے والے کو مجال نہیں دیں گے۔ یہ سارا کرنے کے بعد کہا کہ یہ تم کیوں کر دو؟ چھوڑ دو اس کو، خلاف فطرت کام جو انجام دے رہے ہو۔ جواب کیا دیا؟ فما کان جواب قومہ، جواب کیا تھا؟ یہ تھا اللہ، جواب کیا تھا؟ ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، دھمکی بھی دیتے تھے۔ دیکھیں، یعنی خود مطالبہ کر رہے ہیں، نہ یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بد دعا کی ہے نفرین، اب ائتنا بعذاب اللہ، لے آؤ، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہمارا یہ حق ہے اور حق مسلم ہے، اسے ہم دستبردار نہیں ہوتے۔ حق کے مسلم سے جب دستبردار نہیں ہوں گے، حضرت لوط نے پہلے متوجہ کیا، منذر بن کر آگاہ کیا کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ راستہ تمہاری ہلاکت اور نابودی پہ جا کے منتہی ہوگا۔ پھر آ کے کہتے ہو کدھر ہے تیرا عذاب؟ کدھر رہی تیری باتیں جو بار بار ہمیں ڈراتا دھمکاتا تھا؟ کیا ہوا؟ اب اتنا بعذاب اللہ، آگے کیا؟ ان کنت من الصادقین، یعنی تہمت بھی کذب کی لگا رہے ہیں، یعنی معذلت تو صادق بھی نہیں ہے، ٹاماٹوئیاں مارتا ہے تو۔ یہاں پہ دو چیزیں، ایک عذاب کی دعوت دینا خود مطالبہ قوم لوط تھا، نفرین حضرت لوط نہیں تھی۔ دو، اس مطالبے کے ساتھ ساتھ خود صداقت حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ خداوند عالم نے کیا کیا؟ اور خداوند عالم کی بارگاہ میں حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کیا؟
قال رب انصرنی، الہ العالمین مدد کر میری، میں تکذیب کی منزل پہ آ چکا ہوں، میری تکذیب کر رہے ہیں۔ صداقت کا عنوان جو آپ کی طرف سے ہمیں ملا ہے وہ عنوان خطرے میں ہے۔ میری صداقت جا رہی، سلسلہ نبوت جا رہا ہے، اور سلسلہ نبوت فقط نہیں جا رہا، تیری وحدانیت کا بھی ضمن انکار ہو رہا ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم الفاسقین، اور قوم فاسق کون سی ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے فاسق کون ہوتا ہے؟ جو جانتا ہے اور جاننے کے باوجود آ کر مخالفت کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا فاسق کے پیچھے یا فاسق کی غیبت کرنا بھی جائز ہے۔ کون سا ہوتا ہے فاسق؟ کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو جانتے ہوئے خلاف انجام دیتا ہے، پتہ ہے کہ یہ کام منکر ہے، پتہ یہ کام برا ہے، علم کے باوجود اس کو انجام دیتا ہے، اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ کہا یہ قوم فاسق ہے، اور یہ واحد وہ قوم ہے کہ جس کے اندر برائی پہلی قوموں سے ہٹ کر تھی۔ پہلی قومیں جتنی بھی آئی ہیں وہ بت پرستی کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوئی ہیں، لیکن آپ عجیب دیکھیں قوم لوط کے اندر بت پرستی کا آپ کو پورے قرآن میں کہیں نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے بت پرستی والی بیماری ان کے اندر نہیں تھی۔ وہ کون سی بیماری تھی؟ اخلاقی بیماری۔ اور اخلاقی بیماری جب جس قوم میں آتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے، یہ ایک الگ سے جملہ معترضہ بریکٹ میں، کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے اور جس راستے سے وارد ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ ذہن میں ہمیشہ رکھ لیں، یہ قانون ہے شیطان کا۔ شیطان بھی اتنا بیکار نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے ٹٹو پھٹو کے پیچھے اپنی انرجی ضائع کرتا رہے، کبھی ایسا کام نہیں کرتا ہے۔ ایک بات، وہ جہاں پہ بھی ہاتھ ڈالے گا مضبوط آدمی پہ ہاتھ ڈالے گا، لہٰذا آپ مطمئن ہو جائیں کہ شیطان ہمیں بہکائے گا نہ، ہمارے نفس ہمارا کافی ہے۔ یہ دنیا کی چھوٹی موٹی رنگینیاں ہماری ذلت اور رسوائی کے لیے کافی ہیں۔ شیطان ہم پہ انرجی مصرف نہیں کرتا ہے، مصرف کرتا ہے تو کہاں پہ؟ بڑے قوی نقطے پہ۔ اور دوسری بات کہ جو بھی انسان کی زندگی میں نقطہ قوت ہوتا ہے وہی نقطہ ضعیف بنا کر شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ضعیف نقطے سے وہ وارد ہو۔ اور ہوتا ہے انسان بس اوقات بعض فیلڈ میں ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے میں اس میں بڑا بے نیاز ہوں، ہوتا ہے نا، بعض فیلڈ ہوتی ہیں ایسی انسان کی، کہتا ہے نہیں میرے پائے کا کون ہے۔ مثلا فرض کریں حوزے میں ایک بہت فعال الفعول ہے، تدریس میں نامور ہے، اور وہ غرور میں آتا ہے کہ مجھ جیسا مدرس بھی کوئی ہوگا۔ وہ شیطان جب بہکائے گا اسی تدریس کے باب میں آ کر اس کو بہکائے گا۔ جو نقطہ قوت ہوتا ہے اسی پہ آ کے وہ حملہ ور ہوتا ہے۔ بہت بڑا آدمی شجاع ہوتا ہے، میدان جہاد میں جاتا ہے، اسی میں آ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا سامنے دیکھتا ہے کہ مثلا حق کی طاقت بھی ہے اور ایسا آدمی آ رہا ہے کہ جو تمہیں نابود کر دے گا، وہ شیطان کہتا ہے اوہ تو قوم کا اتنا بڑا آدمی، اتنا دلیر، اتنا شجاع، لوگ تیری باتیں کرنے، اس بچے سے ڈر جاؤ گے تم۔ وہی نقطہ جو قوت ہوتا ہے اسی کو کمزوری بنا کر ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ مثلا مرب کے لیے تھا، مرب کی ماں نے کہا تھا کہ اگر کوئی حیدر نامی آئے تو اس کے مقابلے میں نہیں آنا ہے، اور حضرت نے تعارف بھی کروایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ جب سنا ایک دم ڈر گیا، واپس جانے لگا۔ شیطان نے کہا کہ تو بڑا سورما ہے عرب قوم کا اور تو ایک بچے سے ڈر رہا ہے۔ یعنی وہی نقطہ قوت شیطان جب اس سے وارد ہوتا ہے اسی کو نقطہ کمزوری کا بنا کر وہیں پہ رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو اخلاقی اعتبار سے نقطہ قوت تھا وہ کیا تھا کہ اجتماعی صورت میں اتنے منسجم تھے، اجتماعی کاموں میں اتحاد و وحدت ان کے اندر اتنا کار فرما تھا کہ جس کے سائے میں بہت زیادہ نعمات سے بہرہ مند تھے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کہا کہ ہم ہر چیز سے بے نیاز ہیں، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ کہا بیماری اندر ان کے یہ ہے کہ جو بھی باہر سے ہے اس کو ذلیل کرو، ہم تو ہیں ہی، ہمیں تو کسی چیز کی مشکل نہیں ہے، ہم تو کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ جب ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں تو جو دوسرے ہیں جو آئیں ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرو۔ مثال ہے، ممکن ہے پکڑ بھی ہو جائے لیکن مسئلہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ جائے۔ مثلا فرض کریں آج کل یہ جو ایرانی قوم ہے ان کو ایک غرور اور گھمنڈ ہے کہ جی ہم علمی میدان میں آگے ہیں، مرجعیت ہم میں ہوتی ہے، فیلسوف ہم میں ہوتے ہیں، مفسر ہم میں ہوتے ہیں، فقیہ ہم میں ہوتا ہے، اصولی ہم میں ہوتا ہے۔ ان کو آزاد رکھو، جو دوسری قوم ہے ان کو رسوا کرو۔ آئے دن کوئی نہ کوئی پابندی، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا قانون، ذلت اور رسوائی کا قانون بنا کے کیا کرو گا؟ ان کو اتنا تنگ کرو گے یہ خود ہی مایوس ہو کے یہاں سے چلے جائیں۔ یہ ہے باقاعدہ طور پہ جو کیا جاتا ہے۔ وَإِلَّا حوضہ اگر آزاد ہو تو کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے،
یہ بشریت کا بنیادی اور فطری حق ہے. وہ جس طرح تمہارے لیے راستہ ہے تحصیل علم کا، وہی راستہ دوسروں کے بھی لیے رکھو. یہ ضروری نہیں ہے کہ نام اوپر قوم لوط کا ہو. قوم لوط کی جو خصوصیات ہیں وہ کسی قوم میں بھی آ سکتی ہیں. قوم لوط نے کیا کہا کہ ہم جب ہر اعتبار سے مستغنی ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، تو پھر کیا کرو. یہیں سے نقطہ وحدت مل کر انہوں نے ایسی برائی انجام دینا شروع کی جو ذلت سے شروع ہوئی، دوسری قوموں کو رسوا کرنے سے شروع ہوئی، اور آخر میں کیا ہوا، لوگ نہیں آتے تھے ان کے پاس. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، کہا کہ نئی بیماری اپنے اندر ایجاد کرو، اور پھر مل کر گناہ جمعی اور گناہ اجتماعی میں مبتلا ہوئے. یعنی وحدت وہی جو نعمت کا ذریعہ تھا، وہی وحدت اور وہی اتحاد اور وہی معاشرت اور وہی اجتماع ان کی ذلت کا سبب بن گیا ہے. اور یہ قانون الہی ہے. اور ہوتا ہے ایک ایسا زمانہ آئے گا، دیکھیں گے کہ یہی جو دوسری قومیں اپنے آپ کو مستغنی بناتے ہوئے دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ایک دن عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. ہوا کیا، کہا کہ اسی عمل سے آہستہ آہستہ انہوں نے کیا، عذاب کو دعوت دی. عذاب آنے کے بعد ہوا کیا، اب وہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے، البتہ ظاہراً بقیہ معصومین سے بھی ہے، لیکن میں نے جو نکالی ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے. البتہ بقیہ آپ خود بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں. ثواب الاعمال میں ہے، مرحوم شیخ صدوق کی جو کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، یا محاسن برکی میں بھی یہ روایت موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے. خوب سند آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی ناقل امام صادق ہیں اور پیغمبر اسلام سے نقل کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لما عمل قوم لوط ما عملوا، جب قوم لوط کے اندر وہ شنیع ترین عمل رونما ہوا اور جس عمل کو وہ انجام دیتے تھے اس کے نتیجے میں کیا ہوا، بکت الارض الی ربہا، زمین نے گریہ کیا پروردگار کے محضر میں، حتی بلغت دموعها السماء، یہاں تک کہ زمین کے آنسو آسمان تک جا پہنچے. اب جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پانی ٹپکتا ہے اور پانی ٹپکنے کے بعد، یہ نہیں، زبان حال سے شکایت کی، اور یہ شکایت کہاں تک گئی، آسمان تک گئی. آسمان کو پتہ چل گیا کہ زمین پہ کچھ خلاف فطرت قانون چل رہا ہے اور کچھ گناہ انجام پا رہے ہیں جس کی شکایت زمین کر رہی ہے. نتیجہ کیا ہوا، جب آسمان کو خبر ہوئی وبکت السماء حتی بلغت دموعها العرش، وہ آسمان نے بکا کی، شکایت کی اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی آواز عرش الہی تک جا پہنچی. وہ عرش الہی کا مطلب کیا ہے، یعنی اب خدا کی بارگاہ میں دونوں کی زمین شکایت جا پہنچی، زمین کی بھی آسمان کی بھی. وہاں تک پہنچے تو پھر کیا ہوا، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ، خدا نے وحی کی کہ تم نے شکایت کی، آپ کی بات ہم نے سن لی، خوب کیا کرو کہ ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے. خدا نے وحی کی آسمان کی طرف، کیا کرو، ان احسبیہم، پتھر برساؤ ان پر. یہ حکم تکوینی، آزاد کر دیا ہم نے آپ کو کہ انہی کے اعمال نے عذاب کو دعوت دی، تو کیا کرو، پتھر برساؤ. وَأَوْحَى إِلَى الْأَرْضِ أَنْ أَخْسِفِي بِهِمْ، جو چیزیں ہیں نعمتیں ساری کھا جاؤ. بلعیدن فارسی میں کہتے ہیں، البتہ عربی کا لفظ ہے بالا، کسی چیز کو نگل جانا. وہ جو نگل جانے کو لفظ بالا بلعیدن کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. زمین سے کہا، حکم دیا، کیا کرو، کہ ساری نعمتوں کو نگل جاؤ. فقط نعمتوں کو نہیں، ان کو بھی اس طرح سے نگلو کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے. آزاد کر دیا خدا نے زمین و آسمان کو. دیکھیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری کائنات خدا کا لشکر ہے، اور لشکر خدا کی نافرمانی نہیں کرتا. یہ جن اور انسان ایسے خبیث موجودات ہیں کہ جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. جیسے حکم آتا ہے ویسے تعمیل ہوتی ہے. زمین کو حکم دیا کہ نگل جاؤ، آسمان کو حکم کہ پتھر برساؤ، اور پتھر برسانے کا نتیجہ کیا، سب سے پہلے ان کو پاؤڈر بناؤ. پاؤڈر بننے کے بعد زمین کو حکم دیا کہ ان کو نگل جاؤ تاکہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے. اب روایات میں ہے کہ جب زمین نے ان کو نگلنے کی کوشش، سب سے پہلے آسمان نے
ان کو بالکل نیست و نابود کیا، پاؤڈر بنا دیا، اور جیسے ہی حباب منصورہ بنے اس کے بعد زمین نے ان کو نگلنا شروع کر دیا، اور یہ پوری 5 کی 5 بستیاں ان کی اصل زمین سے محو اور نابود اور ہلاک ہو گئیں۔ تو یہ قانون ہے خدا کا کہ جب تم اپنے اعمال کے ذریعے خدا کے عذاب کو دعوت دو گے تو اس میں نبی کا رول کیا ہوتا ہے؟ نبی اپنے دامن کو بچا رہا ہوتا ہے، نہ یہ کہ دوسروں کے لیے نفرین کر رہا ہوتا ہے۔ عذاب کی دعوت دیتے ہیں اور پھر برملا پیغمبر خدا کو تانا دیتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو لے آ، اس کا مطلب ہے تو بھی ادھر ادھر کی مارتا ہے، تیرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ خوب یہاں پہ پھر صداقت نبی کو باقی رکھنے کے لیے خداوند عالم ان کے اعمال کے سائے میں جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہے تھے خدا نازل کر دیتا ہے، اور جنود سماوات والارض کو حکم دیتا ہے، وہ میدان عمل میں اتر آتے ہیں اور یہ انسان نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور صفحہ ہستی سے اس طرح سے مٹتا ہے کہ حتیٰ نام کی حد تک ان کا نام باقی رہ جاتا ہے، وَإِلَّا آثار سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو تربیت کا پہلو ہے وہ کیا ہے کہ اگر قوم لوط اپنے اعمال کے سائے میں عذاب خدا کو دعوت دیتی ہے تو یہ قانون الہی قیامت تک جاری رہے گا۔ جو بھی قومیں اسی قوم لوط کے اعمال کو اپنا کر عذاب الہی کو دعوت دیں گے، جب نصاب مکمل ہو جائے گا ایک دن عذاب الہی ان کے دامن گیر ہو جائے گا اور ساری نسلیں ان کی صفحہ زمین سے مٹ جائیں گی۔ حضرت لوط علیہ السلام عذاب کے وقت جب ان پہ عذاب آنے لگا، اب وہ ملائکہ آئے، ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے گزارش دی کہ ہم جا رہے ہیں سرزمین شام میں قوم لوط پہ عذاب کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں جس نے بھیجا تھا اپنا مبلغ، اس کو کتنا درد ہے، روک دیا۔ اور قرآن کی تعبیر یجادلنا فی قوم لوط، اصلا جھگڑ رہا تھا ابراہیم قوم لوط کے مسئلے میں کہ خدائی کیوں جا رہے ہیں ان کو نابود کرنے کے لیے۔ خدا نے کہا یہ آ چکا ہے، نصاب مکمل ہو چکا ہے، یہ کام ہونے والا ہے۔ فوراً حضرت ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی رہتا ہے اور لوط کو میں نے بھیجا ہے، وہ میں اگر اس کی پشت پناہی نہیں کروں گا تو کون ہوگا؟ خداوند عالم نے کیا کہا کہ ہمیں بہتر پتہ ہے کہ اس میں کون ہے۔ جائیں گے لوط اور ان کے ساتھ جو رہنے والے ہیں وہ نجات پا جائیں گے، اور جن کا نصاب مکمل ہو گیا ہے وہ رہ جائیں گے۔ اب وہ قرآنی آیات کا صریح ترجمہ ہے کہ جب وہ آئے ملائک اور ملائکہ نے ان کا رویہ دیکھا، رویہ دیکھنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جب مجبور ہوتے ہیں، ملائکہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ لن یصلوا، یہ اصلا ہم تک ان کی دسترس نہیں ہے، یعنی ہمیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، آج رات کو آپ نکل جائیں۔ اور جو آپ کے ساتھ مومنین کا سلسلہ ہے، اب وہ تاریخ میں ہے 1-2 آدمی جو تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور انہوں نے وعدہ کر دیا کہ صبح جب طلوع اور نمودار ہوگی اس کے بعد زمین و آسمان حکم الہی سے میدان عمل میں اتر آئیں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور قرآن کے الیس الصبح بقریب، اور یہ الیس الصبح بقریب یہ خود ایک مہلت تھی آخری کہ عذاب کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور صبح تک پھر مہلت تھی کہ شاید یہ اپنے اس شنی کام سے پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، اگر توبہ کر لیتے تو عذاب ٹل جاتا، لیکن صبح تک اپنی اس مستی کے عالم میں مصروف رہے، اور اس مستی کے نتیجے میں زمین و آسمان جو خدا کا لشکر ہے محو عمل آئے اور عمل کے میدان میں اتر کر انہوں نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ جتنے بھی انسان کے اعضاء اور جوارح ہیں یہ سارے کے سارے جنود الہی ہیں، لہذا کبھی انسان کو یہ غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہی حاجی ہوں، میں ہی بڑا ہوں۔ یہ میں آ کے کیا کرتا ہے، کبھی یہی زبان بلا ساختہ کسی مقام پہ لڑکھڑا جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں سال ہر سال کی عزت ایک لمحے میں نابود ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہا یہ تیرے لشکر نہیں ہے، یہ لشکر اللہ کا ہے، تیرے پاس امانت ہے، امانت کو امانت کے سائے میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہیں سے حضرت لوط علیہ السلام کی داستان اپنے اختتام کو پہنچی۔ البتہ 80 کے قریب آیات ہیں کہ انشاءاللہ اگر خود مزید دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے جلسے میں نبی دیگر جو ذوالقرنین ہیں ان کی داستان میں وارد ہوں گے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک وہ پہنچتی ہے، اور اس کے بعد دوسرے